چل کر الحمدللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اپنی بھی آخرت بنا رہے ہیں، لوگوں کی بھی آخرت بچا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یبعث العالم والعابد، قیامت کے دن اللہ عابد کو بھی اٹھائیں گے، عبادت گزار کو اٹھائیں گے، حاجی صاحب، مجاہد صاحب، سخی صاحب، سب کو اٹھائیں گے، ساتھ عالم کو بھی اٹھائیں گے۔ فیقال للعابد، عبادت کرنے والے سے، صوفی صاحب سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، ٹھیک ہے جائیے جنت میں تشریف لے جائیے۔ ویقال للعالم، اور عالم سے کہا جائے گا اثبت، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے۔ روایت میں آتا ہے کہ عالم پوچھے گا یا اللہ یہ حاجی میری تعلیم سے حج کر کے جنت میں گیا، یہ نمازی میرے بیان سے متاثر ہو کر نمازی بنا، یہ مجاہد میرے بیان سے متاثر ہو کر مجاہد بنا، یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، مجھے کہاں جا رہا ہے ٹھہر جاؤ۔ یا اللہ یہ تو میری وجہ سے جنت میں چلے گئے، مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا اثبت حتی تشفع للناس بما احسنت ادبہم، ہاں یہ جا رہے ہیں، یہ کرتے تھے عبادت صرف اپنی ذات کے لیے۔ اے علماء کا طبقہ، تم اپنے لیے نہیں، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے جاگا کرتے تھے۔ آج ہم نے تمہیں کھڑا اس لیے کیا ہے کہ یہ صرف خود جنت میں جائیں گے، اور تم اپنی تعلیم، تبلیغ، تدریس اور بیان اور تقریر کی وجہ سے، دین کی تبلیغ کی وجہ سے آج تمہیں یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے۔ اٹھاؤ ہاتھ، رکھو انگلی، جس جہنمی کے بارے میں تم کہو گے میں اسے بھی تمہارے شفاعت کی برکت سے تمہارے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ بڑا مقام ہے۔ میں دعوت دوں گا آپ ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو صرف حافظ قرآن نہیں، بالخصوص میرے وہ بھائی جن کے بچے عزیز بھتیجے یہ فارغ ہو رہے ہیں، آج قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر جن کی دستار بندی ہو رہی ہے، میں ان کے والدین سے، ان کے سرپرستوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ان کو کاروبار میں، کاموں میں اور الجھنوں میں الجھانے کی بجائے یہی بیٹھے آج ہی نیت کر لیجئے کہ ہم بھی انہیں وارثان نبوت بنائیں گے، ہم بھی انہیں عالم بنائیں گے، اور جن کے بچے یہاں نہیں ہیں اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم زمانے کا بہترین انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے عزائم کو قبول فرمائیں۔ گھبرائیں نہیں، معیشت، غربت یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، نہ پہلے ہمارا مسئلہ تھا نہ آج ہمارا مسئلہ ہے۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں ساری انسانیت کے سامنے ہم سے ایک عہد لیا تھا، ساری ارواح سے ایک عہد لیا تھا، پوچھا تھا الست بربکم، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو پالتا ہے، سنبھالتا ہے۔ ہم نے وہاں سب نے رب کے سامنے کہا تھا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ وہ وعدہ ہمیں اس دنیا میں بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں بھولنے والا کوئی نہیں، ہمیں سنبھالنے والا اللہ موجود ہے۔ جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، جن کا یقین اپنے اسباب اور معیشت پر نہ ہو، ان کے لیے دین کی طرف قدم بڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مشکوہ شریف کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھتے ہیں، دو بھائی ہیں، ایک دکانداری زراعت کرتا ہے، دوسرا حضور کی محفل میں بیٹھتا ہے، زراعت میں حصہ نہیں لیتا۔ ایک دن زراعت والے بھائی نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، آپ اسے کہا کریں میری ہیلپ کیا کرے، میرے ساتھ کام کروایا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے، فرمایا تم کیا کہتے ہو یہ تمہارے ساتھ کام میں شرکت کیا کرے، لعلک بہ ترزق۔ میرے صحابی سن، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ شاید تجھے بھی اس کی وجہ سے روزی ملتی ہے۔ اس لیے بھائی علماء پر، حفاظ پر تنگ دستی کا، تنگ نظری کا کوئی اور لیبل لگانے کے بجائے آپ یہ اعزاز سمجھیں۔ اور میں ایک اور دکھ کے ساتھ اظہار کرنا چاہوں گا، میرا تعلق جامعہ اسلامیہ امدادیہ چنیوٹ سے ہے، یہ دارالقرآن حنفیہ کے اسٹوڈنٹ اور بڑی تعداد میں طلباء کرام موجود ہوں گے۔ آپ حفاظ کی، علماء کی ایک فہرست بنائیں، آپ ایک ایک سے پوچھیں تم کس کے بیٹے ہو؟ کوئی کہے گا دکاندار کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، خانہ بدوش کا بیٹا، جی میرا باپ فوت ہو گیا۔ بالکل نچلی سطح کے لوگ وہ اس طرف توجہ کرتے ہیں، دین کا عالم بناتے ہیں۔ میں بڑی تعداد ایسے حفاظ کی بتا سکتا ہوں جو بالکل کسی سادہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی تعداد آپ کے اپنے شہر کے علماء کی بتا سکتا ہوں
جن کا تعلق نچلے خاندان اور نچلے گھرانوں سے ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ججز، ہمارے وکلاء، ہمارے پولیس آفیسر، ہماری فوج اور ہمارے بڑے عہدیداران کے بچے وہ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا یہ دین ان کے لیے نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر کو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کلینک کو چلانے والا میرا بیٹا موجود ہو۔ ایک وکیل کو فکر ہے میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے چیمبر کو سنبھال لے۔ ایک فوجی کو فکر ہے میرے اسلحے کو چلانے کے لیے میرا بیٹا فوجی بنے۔ تو بھائی، حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی فکر، اس دین کی حفاظت کی کون فکر کرے گا؟ میرے اللہ نے حضور سے وعدہ کیا تھا، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا، پیسے کا سوال نہیں کریں گے، وہ آپ کا کام نہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام ہے ہمارے راستے پر چلتے رہیے، روزی پہنچانا میرا کام ہے۔ آج بھی اس غربت کی دلدل سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں، واپسی اسی راستے پہ آنا ہوگا کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، اپنے اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، بڑے عرصے کے بعد، میری معلومات کے مطابق کافی عرصے کے بعد آج کے ہمارے مہمان خصوصی چنیوٹ میں تشریف لائے ہیں۔ میری مراد خطیب نکتہ داں حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا اور مرتب گفتگو کا اور مدلل گفتگو کا اور مفصل گفتگو کا جو ڈھنگ انہیں عطا فرمایا ہے، کم خطبہ کے حصے میں یہ دولت آئی ہے۔ صرف بولتے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا بھی ملکہ عطا فرمایا ہے۔ یوں کہہ لیجیے ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور بہت اچھے عالم ہیں اور کئی اداروں کے ذمہ داران ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب تعارف کروا رہے تھے، ہمارے سامنے موجود ہیں، اب انہی کے مائک حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ان کے بیان سے قبل ایک بار پھر درخواست کروں گا، یہ پچھلے ساتھی یا تو بیٹھ جائیں اور یا آگے جو ساتھی موجود ہیں اپنے سامنے جتنی گنجائش ہے اسے پر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ جب بیٹھیں گے تو پھر بیان شروع ہوگا، جب تک آپ کھڑے رہیں گے بیان شروع نہیں ہوگا۔ کچھ ساتھی اندر جگہ بنائیں، اندر گنجائش بنائیں۔ جو یہاں ساتھی صحن میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے بھائی آگے ہو جائیں، یہ پائپ کے پاس کافی جگہ خالی ہے، تھوڑی